बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। इससे पहले कि आज यौम इकबाल के हवाले से कुछ अर्ज़ करूँ और जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको फ़िक्र इकबाल के तनाज़ुर में ज़रा थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, इससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियोस से अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है इससे। इस प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा पाकिस्तान की मुस्बत बात मिलेगी, पाकिस्तान के हक में बात मिलेगी इंशाल्लाह। आते हैं मेन मौजू की तरफ। आज 9 नवंबर है, सन है 2023 और आज यौम इकबाल है। हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज यौम पैदाइश है और ये वो अजीम मुफक्किर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब अमली मानों में देखा और ये भी बताया। जो इनका खुतबा था गालिबन इलाहाबाद का सदारती खुतबा मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की जो थी उसका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके ये सदर रहे 2 साल और उसमें से एक सदारती खुतबे में इल्लामा इकबाल ने जो नज़रिया पाकिस्तान पेश किया, जिनकी बुनियादों पर आज ये पाकिस्तान मुल्क कायम है, 1947 में मार्ज़ वजूद में आया। अपने उस खुतबे में जो उन्होंने बात कही थी ना नाज़रीन, मैं उसे और जो आज पाकिस्तान के हालात हैं इनको मैं ज़रा कंपेयर करना चाहता हूँ। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि हम एक ऐसा खित्ता ज़मीन चाहते हैं। ये खुतबा उनका अंग्रेज़ी में था, उसका मैं उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये फरमाया था कि हम अब चाहते हैं कि एक ऐसा खित्ता ज़मीन हासिल करें। उन्होंने ये जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, इसके इलाकों की तरफ इशारा भी किया कि इन इलाकों में एक ऐसी इस्लामी हुकूमत कायम करें जिसके ज़रिए से हम इस्लाम के ज़र्री असूलों को, सुनहरे असूलों को आज़मा सकें और इस्लाम के चेहरे पर पड़े हुए अरब ममलूकियत के पर्दे उठाकर दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा दिखा सकें। उन्होंने अरब इम्पीरियलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ी में, बादशाहत, शहनशाहत, जो भी आप उसे कह लें, ममलूकियत जिसे कहते हैं, बादशाहत का निज़ाम, उसके पर्दे जो पड़ गए हैं असल इस्लाम के रोशन ताबनाक चेहरे पर, उसे हम हटाएं और असल इस्लाम दुनिया के सामने पेश करें, आजमा कर पेश करें तजर्बा गाह में पाकिस्तान की, कि देखें आज भी ये असूल कारबंद हैं। तो ये तो फ़िक्र इकबाल है। अब लोग इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र तो बहुत करते हैं कि उन्होंने ये शेर कहा, वो शेर का, फलाना शेर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, खुदी का बयान करेंगे। वो सब दुरुस्त है। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में तो एक वक्त वो भी आ गया था कि जब उन्होंने इन चीज़ों की तरफ कौम को ज़्यादा राग़िब किया। अब नियत का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो उनके काम थे उससे यही नज़र आ रहा था कि वो उलमा और मशाइख और इस तरह के लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारी इस्लामाइजेशन का काम कर रहे थे। उसके दौरान फिर हज़रत इल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का जिक्र शुरू हुआ, जिसका अच्छा नतीजा निकला कि कौम को उनसे आगाही हासिल हुई। तो उस ज़माने में एक साहब तकरीर लिखवा रहे थे किसी तकरीर नवीस से, तो उन्होंने तकरीर जब देखी तो उन्होंने कहा, सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि तकरीर तो बहुत अच्छी है, बस हुण इहदे विच थोड़ा जिहा इकबाल पा दे। यानी कि तकरीर तो तुमने बहुत अच्छी लिखी है, बस अब इसमें इकबाल के चंद एक शेर इसके अंदर ठोक दो ताकि ये और अच्छी हो जाए। तो ये फ़िक्र इकबाल इस हद तक हम लोगों ने रखी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हज़रत इल्लामा इकबाल ने क्या इस किस्म के पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जो आज हमारे सामने है, जो पिछले 75-76 सालों से हमारे सामने है? क्या वाकई ये वो पाकिस्तान था जो अरब मलूकियत के पर्दे हटाकर, माफ़ कीजिएगा मुझे अभी ज़हन में आया कि मैंने मलूकियत की जगह ममलूकियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ममलूक गुलाम होता है, मलिक बादशाह होता है, मलूकियत का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हज़रत इल्लामा इकबाल ने जो अरब मलूकियत के पर्दे हटाकर इस्लाम का असल चेहरा दिखाने का जो दुनिया की बात की थी, क्या ये वही पाकिस्तान है? क्या ये इस्लाम का असल चेहरा प्रेजेंट कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा जो इस बात से इत्तफाक करे कि वाक़तन बात ऐसे ही है। इस वक्त तो हम एक बड़ी बदतरीन तस्वीर पेश कर रहे हैं इस्लाम की। इस्लाम में इजहार राय की आज़ादी होती है। इस्लाम में आपको अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये तमाम चीज़ें जो मॉडर्न ज़माने में आज हमें पता चली हैं, इन तमाम चीज़ों की इस्लाम ने आज से 1450-1500 साल पहले इजाज़त दे रखी है।
اور گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کو اس کے اظہار بھی نظر آتے رہے ہیں، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے دور میں تو آپ کو اس کے اظہار بالکل بہت واضح نظر آتا رہا ہے کہ کس طرح سے اختلاف رائے ہوتا تھا۔ مسجد میں بھی خلیفہ وقت سے ایک عام بدو عرب سوال کر سکتا تھا، خلیفہ اس کا جواب دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جس طرح زبانوں پر ہونٹوں پر تالے ہیں، زبان بندی ہے، منہ پہ ٹیپ چپکائے گئے ہیں، ہاتھ پیچھے باندھ کے انہیں ٹائی ریپ، وہ جو پلاسٹک کی ہتھکڑی ہوتی ہے اسے ٹائی ریپ کہا جاتا ہے، ٹائی ریپ سے باندھ دیے گئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں پر پٹی ہے، اور آپ کو بولنے کی اجازت نہیں، آپ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں، آپ کچھ دیکھ لیں تو اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ یقیناً حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان یا ان کی فکر پاکستان یہ نہیں تھی، یہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے یہ قطعاً اس کے برعکس ہے۔ قائد اعظم نے یہ پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں بنایا تھا۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہم دوسری طرف نکل جائیں گے۔ میں موضوع پر آتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج کے پاکستان میں آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے جی، اور تمام حالات درست ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ ڈراوا اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کے ڈرنے کی امید ہو۔ جب کسی اس کو پتا ہو کہ میں اسے جو مرضی ڈراؤں گا دھمکاؤں گا، یہ کچھ نہیں مانے گا میری بات، تو پھر وہ ڈرانے دھمکانے والا بھی آپ کو ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے۔ میں ذکر تو نہیں کرنا چاہتا اس طرح، لیکن ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اپنے گھر سے مثال دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ ایک مرتبہ کسی کام، ناجائز کام کو کروانے کے لیے، وہ سرکاری ملازم تھے، ان کو ناجائز کام کروانے کے لیے ایک آدمی ان کا پتہ ڈھونڈتا ہوا ہمارے گھر تک آ گیا۔ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے میرے والد صاحب کے گھر کے سامنے ہماری جیپ رکی بہت بڑی، اس میں سے وہ اترا، اس کے ساتھ گن مین، ان دنوں میں اسلحہ لے کے چلنے پر پابندی نہیں تھی، یہ 2 گن مین اس کے اترے، کو بہت بڑا کو وڈیرا جاگیردار تھا۔ تو اس نے آفر کی میرے والد صاحب کو کہ جی ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کے دستخطوں کی ضرورت ہے اس کام کے لیے۔ میرے والد صاحب نے انکار کیا۔ پھر اس نے کہا جی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا بیٹا پڑھتا ہے انگلینڈ میں، اس وقت طالب علم تھا یہاں پہ، تو ہم اس کو لک آفٹر کر لیں گے، اس کی کیئر کر دیں گے، آپ یہاں پاکستان میں ہم سے کچھ نہ لیں، بس یہ ہمارا یہ پروجیکٹ اپروو کروا دیں، کر دیں۔ میرے والد صاحب نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس نے کہا تو اچھا پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا کروں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مروا دیں گے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کام ناجائز غیر قانونی ہے، میں نہیں کروں گا۔ تو جو اس آدمی کے ساتھ گن مین تھا، اس نے اپنی گن اتاری باقاعدہ، تو اس آدمی نے روک دیا۔ اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، آؤ واپس چلیں، جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا وہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرے گا، یہ ہمارا کام نہیں کریں گے، چلو یہاں سے۔ وہ لے کے وہ چلا گیا گن مین کے۔ آپ ایک دفعہ کھڑے ہونے کا سوچیں نا، ایک دفعہ ذرا کھڑے تو ہونا آپ، اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ جو اس کے دل میں ہے وہی آپ کے دل میں بھی ہے، لیکن آپ اس کے دل کا حال نہیں جانتے، وہ آپ کے دل کا حال نہیں جانتا۔ لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک ہجوم نہیں پھر رہتے، کیونکہ آپ کے خیالات ملتے ہیں، آپ کے قلب ملتے ہیں، آپ یک جان دو قالب ٹائپ کی چیز ہو جاتے ہیں، تو آپ کے ایک وہ مجمع ہجوم گروہ نہیں پھر وہ رہتا، وہ موب مینٹیلٹی نہیں رہتی، وہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ انقلاب فرانس جو آپ کے سامنے گزرا ہے 18ویں صدی میں، آپ کو اس سے مثال لینی چاہیے کہ وہاں لوگ جب نکلے ہیں تو بادشاہت جو بڑی ظالم جابرانہ بادشاہت تھی، اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے، کس طرح سے لوگ منظم ہوئے ہیں، ان کو لیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت پاکستان میں بھی صورتحال وہی ہے، آپ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ جس کا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے وہ لے کے اڑ رہا ہے چیز، وہ اڑا کے غائب ہو رہا ہے، جس کا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے، نفسا نفسی کا چینہ جھپٹی کا عالم ہے۔ پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں، عوام کی کسی کو پرواہ نہیں۔ ایک شخص جو پرواہ کرتا ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے رکھا ہوا ہے، ملکی تناظر میں، ملکی حالات کے تناظر میں جو اس کو جیل میں رکھا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹ مار کی اجازت ہونی چاہیے اور پچھلی لوٹ مار کے کو پوچھنے والا نہ ہو، اور بین الاقوامی تناظر میں جو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہے، اس پر میں اگلے یا اس سے اگلے ویلاگ میں بات کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ عوام منظم ہو کر جد و جہد کریں گے تو آپ کو آپ کا پھل ضرور ملے گا انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور پاکستان کو ظالم، لٹیرے، غاصب، چوروں، چکوں، ٹھگوں،
رسا گیروں کے نجات، اس سے نجات دلائیں گے، آپ ان کی گرفت سے نجات دلائیں گے۔ یہ تمام مافیاز اگر اس وقت آپ کو ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنا بدبودار گلا سڑا غلیظ نظام خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور یہ اسے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اسے بچانے نہیں دینا، اس نظام کو اب جانا ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے نہ پاکستان ترقی کر سکے گا، نہ پاکستان میں علامہ اقبال کے افکار جو وہ عرب ملوکیت کا چہرے سے نقاب ہٹا کر دکھانا چاہ رہے تھے دنیا کو، اسلام کا اصل چہرہ، وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جو قائد اعظم جس طرح سے اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، وہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام غربت میں اور جس طرح کی ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دن بدن دھنستی چلی جا رہی ہے، یہ صورتحال کبھی بہتر نہیں ہوگی۔ جمہور کا حق ہے، اسلام حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہمارے آئین کے دیباچے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کا ہے صرف، اور اللہ کے اس دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے عوامی نمائندے پاکستان کی عوام چنے گی۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو یہ طاقت کا سرچشمہ صرف سوکھا ہوا سرچشمہ ہی نہ رہ جائے، یہ چشمہ ایسا ہونا چاہیے کہ باہر نکلے اور پوری جاتے ہوئے پورے رستوں کو جہاں جہاں سے گزرے اسے سیراب کرے۔ پاکستان کی سرزمین اس وقت بہت پیاسی ہے، اسے سیرابی کی ضرورت ہے، اور یہ سیرابی صرف اسی صورت میں ہوگی اگر آپ عوام باہر نکل کر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے۔ آپ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، کسی غاصب سے، کسی گولی سے، کسی لاٹھی سے، کسی جابر حکمران سے نہیں ڈریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، اور آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا نا، آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ پھر کھڑے ہوں گے۔ بارش کا پہلا قطرہ کون بنتا ہے؟ اصل کریڈٹ اس کو جاتا ہے، بعد میں تو پھر دے دنا دن شروع ہوتی ہے بارش۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ فکر اقبال کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات ہیں ان پر میں تھوڑی سی میں نے گفتگو کی، بات بہت لمبی بھی کر سکتے تھے، اس کے اوپر بہت ساری مثالیں دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی لاگ لمبا ہو جاتا ہے اور وہ مناسب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔